له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما يعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم يخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. علماء کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، آج کے اس جمعہ میں جو میرا موضوع ہے وہ ہے مساجد کی اہمیت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں توحید کی دعوت کا کام شروع کیا، مکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے لگے، توحید کی دعوت پھیلانے لگے، لوگوں کو شرک سے روکنے لگے. اس کے بعد ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو ستایا جانے لگا، ان پر تکلیفیں آئی، ان پر مصیبتیں آئیں. اور یہ حقیقت ہے اور دنیا نے دیکھا ہے کہ انسان جب بھی توحید کی دعوت لے کر اٹھتا ہے، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتا ہے، شرک سے، بدعات سے، خرافات سے روکتا ہے، اس کی مخالفت ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. پھر اللہ رب العزت نے حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو کہ اب آپ کو مکہ چھوڑ کر ہجرت کرنا ہے، مکہ چھوڑ دینا ہے، مدینہ جانا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مدینہ آئے. اب یہاں سے دو تین باتیں ہمارے ذہن میں رکھنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ بھی آئے، مکہ سے آئے. مدینہ میں جو صحابہ کرام تھے، مدینہ میں جن صحابہ نے اسلام قبول کیا تھا، یہ مدینہ کے انصار، مکہ کے مہاجرین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آتے ہیں. اب مدینہ پہنچتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے الگ الگ قبیلے کے لوگ موجود ہیں، الگ الگ ذات برادریاں کے لوگ موجود ہیں. مہاجرین ہیں، اس طرف انصار ہیں، اور کچھ لوگ خوشحال جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ نوازا ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو پریشان حال تھے، مصیبتوں کے اندر تھے. یہ سارے لوگ مدینہ میں اکٹھا ہو گئے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، پہنچنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ کام مسجد تعمیر کرنے کا تھا. مسجد، اور اسلام کی سب سے پہلی مسجد، ہجرت کرنے کے بعد سب سے پہلی مسجد جو تعمیر کی گئی وہ مسجد کون سی ہے؟ مسجد قباء. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء تعمیر فرمائی. یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا یہ کام کیا. اب اس کو ہم سامنے رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی چیز جس کو ترجیح دی،
جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کیا وہ مسجد کو تعمیر کرنا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ مسجد ہی اس زمانے میں ایسی جگہ تھی جہاں پر سارے مسلمانوں کی پریشانیوں کا حل موجود تھا۔ کوئی بھی ایک مسلمان، ایک انصار، ایک مہاجر یہ آپس میں کہاں جمع ہوں گے؟ تو یہ مسجد کے اندر آ کر جمع ہوں گے۔ ان کے اگر کوئی مسائل ہیں، ان کے آپسی اگر جھگڑے ہیں، ان میں آپس میں اگر اختلافات ہیں تو یہ کہاں حل ہوں گے؟ مسجد میں آ کر حل ہوں گے۔ اگر بچوں کی تعلیم کا معاملہ ہے، ان کو تعلیم دینا ہے، صحابہ کرام کو دین سکھانا ہے، تو وہ کہاں سے دین سکھایا جائے گا؟ مسجد سے سکھایا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے اندر، اپنے دور کے اندر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے دین کی جو تبلیغ کی، دین کو جو پھیلایا، اس کی شروعات مسجد سے ہوتی تھی۔ یہ مسجد ہماری، تو یہ مساجد کی بڑی اہمیت ہے، بڑی اہمیت۔ ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑا پلیٹ فارم، ایک مسلمان کی اصلاح، اس کے گاؤں کی اصلاح، اس کے سماج کی اصلاح، اس کے قبیلے کی، وہ جہاں بستا ہے اس بستی کی اگر اصلاح کہیں سے ہو سکتی ہے تو یہ مسجد ہے، یہ مسجد ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی صفت بدلائی۔ ایمان کی علامت میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، یہ ان کا کام ہے کہ یہ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ انما یعمر مساجد اللہ، کہ اللہ کی مساجد کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں۔ کون آباد کرتے ہیں؟ من آمن باللہ، جن کا ایمان اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے۔ ایک مسلمان اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میرا ایمان اللہ تعالیٰ پر ہے، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں شرک نہیں کرتا ہوں، میں اپنی ضرورتیں اللہ سے مانگتا ہوں، میں جب مصیبت میں ہوتا ہوں تو اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہوں، اگر مجھے روزی روٹی چاہیے تو میں اللہ کے پاس ہاتھ پھیلاتا ہوں، اگر میں بیمار ہو جاتا ہوں تو اللہ سے دعائیں کرتا ہوں، اللہ پر ایمان رکھنے والا آدمی اگر کوئی یہ کہتا ہے میرا ایمان اللہ پر ہے تو وہ مسجد آباد کرے گا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس کا ایمان آخرت کے اوپر ہے، مرنے کے بعد کی زندگی پر ہے، کہ اس موت کے بعد کی ایک زندگی، اس کا ایمان ہے کہ اللہ رب العزت نیک اعمال کا بدلہ جنت دے گا، برے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کرے گا، جس کا ایمان آخرت کی زندگی پر ہے وہ مسجدوں کو آباد کرے گا۔ نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، یہی لوگ مسجدوں کو حقیقی طور پر آباد کرتے ہیں۔ اور ایک چیز بیان فرمائی وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں۔ یہ مسجدوں کو آباد کرنا ہے۔ مسجدوں کی آبادی کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیسے مسجد آباد کریں گے؟ ایک مسلمان کے اوپر ضروری بنتا ہے کہ وہ نماز ادا کرے، 5 وقتہ نمازی ہو۔ اور ذرا آپ حدیثوں کے اوپر آپ غور کریے کہ یہ مسجد، اس کو آباد کرنے کا حکم دیا گیا۔ انسان چاہتا تو اکیلا نماز پڑھ لیتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی تاکید فرمائی۔ یہاں تک کہ جب انسان جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کا اجر بھی بیان فرمایا۔ صلاۃ الجماعت افضل من صلاۃ الفرد ب27 درجہ، کہ ایک انسان جو اکیلا پڑھتا ہو، اس کی نماز کے بدلے میں ایک ایسا شخص جو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہو، مسجدوں میں پابندی کے ساتھ آتا ہو، اس کا اجر کیا ہے؟ اس کی نماز جو ہے 27 گنا بہتر ہے اس آدمی کی نماز سے جو اکیلا پڑھتا ہے۔ مسجدوں کو آباد کرنا، صحابہ کرام کو فکر ہوتی تھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی، کہ ان کی نماز نہ چھوٹ جائے۔ اب حدیث دیکھیے صحیح مسلم کی، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال
أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له أن يصلي في بيته فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم فلما ولى دعاه قال هل تسمع النداء قال نعم قال فأجب. اس حدیث کے ایک حصے پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں. عبداللہ ابن ام مکتوم ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک نابینا صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر فرمایا یا رسول اللہ لیس لی قائد یقودنی الی المسجد، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نابینا آدمی ہوں، دیکھ نہیں سکتا ہوں، کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو مجھے مسجد تک لے کر آ سکے. مسجد تک لے کر آنے والا کوئی آدمی نہیں. یہاں پر آپ سوچ دیکھیے، عبداللہ ابن ام مکتوم کی فکر دیکھیے کہ وہ نابینا تھے لیکن اس کے باوجود بھی انہیں فکر تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے میں پوچھوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مجھے مسجد لے کے آنے والا کوئی نہیں ہے. اللہ نے یہ جو زندگی دی ہے، یہ صحت جو دی ہے، اللہ تعالیٰ نے چلنے پھرنے کے لیے جو پاؤں دیے ہیں، ہم صحیح سلامت چل سکتے ہیں، آنکھیں ہماری صحیح سلامت ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں. اس زندگی کی قدر کر لیجئے. مسجدوں تک آئیے، وہاں صحابی نابینا ہیں. دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ عبداللہ ابن ام مکتوم کو مسجد پہنچنے کے لیے کافی پریشانیاں تھی. ایک کوئی آدمی نہیں تھا جو ان کو مسجد تک لے کر آ سکے. دوسری بات عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ تھی کہ جس راستے سے ان کو مسجد آنا تھا ان راستوں کے اندر کانٹے تھے، راستہ صحیح نہیں تھا. تیسرا ڈر یہ تھا کہ اس راستے سے مسجد تک آتے ہوئے عبداللہ ابن ام مکتوم کے سامنے یہ بات تھی کہ کہیں کوئی جو ہے زہریلا کوئی جانور سانپ بچھو کاٹ نہ دے. ان کے ساتھ اتنی پریشانیاں تھی، اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان کو جو نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا، مسجد میں ادا کرنا، اس سلسلے میں انہوں نے آ کر پوچھا کیونکہ ان کو نماز کے متعلق فکر تھی. آج ہماری زندگی یوں ہی کٹ جاتی ہے. ہم کچھ لوگ ہیں جو صرف جمعہ کو پڑھتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو 4 ٹائم کی پڑھتے ہیں، 5 ٹائم کی نماز نہیں پڑھتے. اکثر فجر کی نماز ہماری چلی جاتی ہے. یہ مسجد کو آباد کرنے کا سوچیے. مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر. اس زمانے کے اندر صحابہ کرام کو کوئی پریشانی آتی، صحابہ کرام کے سامنے کچھ مشکل آتی، ہمارے سامنے کوئی پریشانی ہو، ہمارے سامنے کوئی مصیبت ہو تو ہم کیا کریں گے؟ آدمی کو بہت زیادہ پریشانی ہو، آج کل لوگ کہتے ہیں مارو دم مٹے گا، کبائے دنیا کھائے ہم. بہت انسان پریشان ہے تو بیڑی پھونکے گا، سگریٹ پھونکے گا. صحابہ کرام میں ایسا نہیں تھا. ان پہ پریشانی آتی، کوئی دکھ آتا، وہ مسجد تک آ جایا کرتے تھے، مسجد تک آتے. اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معاملہ تھا. اس کے علاوہ دین نے، اسلام نے بھی ہمیں یہی تعلیم دی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو نماز اور صبر کے ذریعے مدد مانگو. تم پریشان ہو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز قائم کرو گے، نماز ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا. نماز اور صبر، اس میں ایک مسلمان کی مدد رکھی ہوئی ہے. اگر ایک مسلمان نماز ہی نہیں پڑھتا ہو، اللہ کے گھر ہی نہیں آتا ہو، تو بھلا اس کی مدد کہاں سے آئے گی؟ کہاں اس کی پریشانیاں دور ہوگی؟ تو صحابہ کرام کو یہ فکر تھی. اور ایک بڑی، آپ یہ دیکھیے کہ ایک شخص جو مسجد تک آتا ہو اور مسجد تک آنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کتنا بڑا اجر رکھا. ایک تو با جماعت کا تو ہم نے سن ہی لیا کہ اتنی بڑی فضیلت ہے. اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری بات عرض کی، وہ ہے حدیث صحیح مسلم کی. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تطہر فی بیتہ من تطہر فی بیتہ ثم مشى الى بیت من بیوت اللہ لیقضی فریضۃ من فرائض اللہ کانت خطوتاہ احداہما تحط خطیئۃ والاخرى ترفع درجہ. راہ مسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے بھائیوں، جن کو اللہ تعالیٰ نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نمازیں مسجد میں آ کر پڑھنے کی توفیق دی ہے، وہ اگر ایک کام اور کر لے تو اس کے لیے نیکیاں ہی نیکیاں ہیں۔ آپ دیکھیے کسی دوسرے عمل کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی فضیلت بیان نہیں فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تطہر فی بیتہ، کہ جو آدمی اپنے گھر کے اندر وضو کرتا ہے، یہ محلے یہاں رہنے والے لوگوں یا وہ لوگ جو باہر سے کہیں آئے ہیں، اس حدیث کے اوپر بھی عمل کرنا۔ من تطہر فی بیتہ، کہ جو شخص، جو مسلمان اپنے گھر کے اندر وضو کرے، ثم مشى الى بیت من بیوت اللہ، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو آئے، مسجد کو آئے، کیوں؟ لیقضی فریضۃ من فرائض اللہ، تاکہ وہ کسی فریضے کو، کسی نماز کو ادا کرے۔ ایک مسلمان گھر سے نکل رہا ہے، وضو کر کے آتا ہے، نیت کیا ہے؟ مسجد جائے گا، مسجد جا کر نماز کو ادا کرے گا۔ فرمایا اگر تم ایسا کرتے ہو، کانت خطوتاہ احداہما تحط خطیئۃ والاخری ترفع درجۃ، تمہارا ایسا کرنا، ایک قدم جب تم بڑھاتے ہو وضو کر کے اپنے گھر سے مسجد کی طرف، تو اللہ تعالیٰ تمہارے ایک گناہ کو معاف کر دیتا ہے، ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ ایک انسان گھر سے وضو کر رہا ہے، اسے فکر ہے میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، مسجد میں جا کر نماز ادا کروں گا، ایک قدم باہر رکھا، اللہ نے ایک گناہ معاف کر دیا۔ وَالْأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً، دوسرا قدم رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک نیکی اس کے لیے لکھ دیتا ہے۔ نماز پڑھنے کی بھی فضیلت، اور نماز پڑھنے کے لیے گھر سے وضو کر کے مسجد آنے کی بھی فضیلت۔ اب یہ سوچے کہ جو آدمی جتنا دور ہوگا، کبھی کبھی ہم کیا کہتے ہیں، ہمارا گھر بہت دور ہے، ہمارا گھر بہت دور ہے، ہم تو مسجد پہنچ نہیں پائیں گے۔ میرے بھائیو، ایک مسلمان کو اس ثواب کو حاصل کرنا چاہیے۔ تمہارا گھر کتنا ہی دور ہو یا کتنا ہی پاس ہو، وضو کر کے نکلو۔ جب وضو کر کے یہاں آؤ گے تو نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، اور گناہ ہی گناہ اللہ رب العزت معاف فرمائے گا۔ ایک مسلمان کو ہمیشہ مسجد میں آنے کی فکر ہونی چاہیے، نماز کی فکر ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، جہاں بھی مسجدیں ہوتی ہے، ایک مسلمان کے لیے ضروری بنتا ہے کہ اس مسجد کے اندر تعلیم کا انتظام ہو۔ تعلیم، مسجد ہے یہاں پر تو ہم یہاں پر تعلیم کا انتظام کریں، ہمارے بچوں کو پڑھائے۔ صحابہ کرام مسجد میں ہی پڑھا کرتے تھے، مسجد میں ہی پڑھا کرتے تھے۔ اور ہمارے خود ہندوستان کے اندر آپ پیچھے چلے جائیے، ابھی بڑے بڑے مدرسے بن رہے ہیں، جتنے بڑے بڑے محدث پیدا ہوئے، سب کہاں پیدا ہوئے؟ مسجد میں پڑھ کر، مسجدوں میں تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ مولانا عبد الرحیم پچھمی رحمۃ اللہ علیہ، جن سے اللہ تعالیٰ نے توحید کی روشنی یہاں پر پھیلائی، یہ سب کہاں پڑھتے تھے؟ مسجدوں کے اندر ہی پڑھا کرتے تھے۔ مولانا عبداللہ سہیل، ان لوگوں نے کہاں تعلیم حاصل کی؟ مسجدوں کے اندر حاصل کی۔ مولانا یوسف سودا صاحب کہاں پڑھتے تھے؟ مسجدوں کے اندر، مسجدوں سے انہوں نے سیکھا، مسجدوں میں انہوں نے تعلیم پائی۔ اسی زمانے مسجدوں کے اندر ہی دروس ہوتے تھے۔ پھر بعد کا زمانہ آیا، ہاسٹل بننے لگے، کچھ جگہوں پر ایسا ہوا، ورنہ اکثر جگہوں پر تعلیم مسجد کے اندر ہوتی تھی، مسجد کے اندر۔ تو مسجد کے اندر تعلیم ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ مسجدوں کے اندر درس ہونا چاہیے، درس مطلب جو مصلی حضرات نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ان کو کم سے کم دن میں 1 بار یا 2 بار ان کے سامنے دین کی باتیں رکھی جائے، انہیں دین سکھایا جائے، انہیں بتایا جائے کہ ہمارا دین کیا ہے، انہیں بتایا جائے نیکیاں کیا ہے، انہیں بتایا جائے کہ گناہ کیا ہے۔ یہ سب چیزیں مسجدوں کے اندر ہونی چاہیے۔ ہمارے اپنے اختلافات، ہمارے اپنے مسائل، ان سب کا حل یہاں ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان آپس میں لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، تو آئے یہاں پر مسجد کے امام موجود ہوتے ہیں، ان سے آ کر اپنا مسئلہ رکھے کہ ہمارا فلاں مسئلے میں جھگڑا ہے، ہمارے اندر فلاں چیز کے اندر اختلاف ہو گیا ہے، تو آپ بتائیے قرآن حدیث کی روشنی میں کہ ہمارے مسئلے کا حل کیا ہے۔
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. لیکن آج ایسا نہیں ہوتا. آج ایسا نہیں ہوتا. پہلے لوگوں کے جھگڑے باہر ہوتے تھے اور حل مسجد میں ہوتا تھا. لیکن آج بدقسمتی سے بہت سارے ایسے مصلی ہیں جو جھگڑا مسجد میں کرتے ہیں اور ان کا حل باہر ڈھونڈنا پڑتا ہے. مسجد میں آ کے جھگڑا کرتے ہیں. میرے بھائیوں، جو ہم مسجد ایک کوشش، اور یہ چیز ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے، کوئی کام ہم ایسا نہ کرے جس سے مسجد کے اندر اختلاف، جس سے مسجد کے اندر جھگڑا پیدا ہو. اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ. کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی مسجد میں آنے سے روکے. ایک تو وہ لوگ جو بالکل کسی کو مسجد میں آنے دینا ہی نہیں چاہتے، مسجد بھی بنانے دینا نہیں چاہتے، جن کا ہمارے اسلام سے کوئی تعلق نہیں. لیکن کچھ وہ لوگ جو مسلمان ہیں، کلمہ پڑھا ہے، مسجد کے اندر آتے ہیں. اور یاد رکھیے، ہم اگر کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ جس میں اللہ کا کوئی بندہ مسجد میں آنے سے رک جائے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، کہ اس آدمی سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی مسجد میں آنے سے روکے. أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، کہ اس میں جو ہے اللہ کا ذکر کیا جائے گا، رب ذوالجلال کی عبادت کی جائے گی. اس کو ذرا سمجھے آپ کہ ہمارا کوئی کام ایسا نہ ہو کہ جس سے ہمارا ایک بھائی مسجد چھوڑ دے، ہمارا ایک بھائی ہماری غلط حرکتوں کی وجہ سے یا ہمارے آپسی اختلاف کی وجہ سے وہ مسجد چھوڑ کے چلا جائے. مسجد اللہ کا گھر ہے، ہر کسی کے لیے کھلی ہونا چاہیے. یہاں پر آئے لوگ نماز پڑھے، ایک مصلی دوسرے مصلی کا احترام کرے. یہ نماز ہی تو ایسی چیز ہے کہ ہر مسلمان یہاں جمع ہو جاتا ہے، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے تاجر ہو، بزنس کرنے والا آدمی ہو، یا عام روڈ کے اوپر ٹھیلا لگا کر کام کرنے والا آدمی ہو، کھیت میں کام کرنے والا آدمی ہو. یہاں آ کر سارے ایک ہو جاتے ہیں، سارے ایک ہو جاتے ہیں. اور یہ مسجد سب سے بڑی جگہ ہے، سب سے بڑی جگہ جہاں سے آپ پتہ لگا سکتے کوئی بھائی جو پابندی سے نماز پڑھتا ہو، اگر کسی دن نہیں آئے گا تو جو مصلی جس کو فکر ہوتی ہے اس کو وہ سوچے گا وہ کہ آخر یہ میرا بھائی کہاں گیا، برابر نماز پڑھنے کے لیے آتا تھا، یہ آج نظر کیوں نہیں آیا. ایک دوسرے کی خیر خیریت اسی مسجد سے معلوم ہوتی ہے. تو کوئی بھی کام ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جس کام کے کرنے کی وجہ سے مسجد میں جھگڑے پیدا ہو. مسجد کا متولی بننا، مسجد کا ٹرسٹی بننا اچھی چیز ہے، اچھی چیز ہے. انسان اچھے سے اپنے کام کو نبھائے. کوئی آدمی اگر اس کو ذمہ داری دی گئی ہے اپنی ذمہ داری کو نبھانا چاہیے، اچھے انداز میں ذمہ داری نبھائے، مسجد کا جو حق ہے وہ ادا کرے. لیکن مسجد کے معاملات میں جھگڑے نہیں ہونا چاہیے. مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. اور ایک بڑی چیز فرمائی وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، کہ جو لوگ اللہ کی مسجد میں آنے سے روکتے ہیں اور مسجدوں کے اندر خرابی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، یاد رکھیے جو لوگ مسجد کے اندر بربادی کی کوشش کریں گے، مسجدوں کے اندر جھگڑے اختلافات پیدا کروائیں گے، اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین. اللہ تعالیٰ کہتا ہے مسجد میں آؤ تو ڈر رکھ کے آؤ، اللہ کا خوف رکھ کر آؤ. اس مسجد میں آؤ تو تمہارے اندر اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، خوف ہونا چاہیے. ورنہ یاد رکھنا مسجدوں کو اگر برباد کرنا سوچو گے لہم فی الدنیا خزی، تو تمہارے لیے دنیا میں رسوائی ہوگی. اور یہ تاریخ ہے. یہ جو لوگ بھی مساجد کو برباد کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ بھی مساجد کے انتظام کو بگاڑنا چاہتے ہیں، وہ پھر مسجدوں کو بگاڑنے کے چکر میں ان کی اپنی دنیا اللہ تعالیٰ برباد کر دیتا ہے، ان کو رسوا کر دیتا ہے. دنیا میں بھی بربادی ہے، رسوائی ہے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب رکھا ہے، دردناک عذاب رکھا ہے. ایک مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مساجد کا احترام کریں. آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک مرتبہ دیکھا کہ مسجد کے اندر کسی نے تھوک دیا مسجد کے اندر، تھوک سامنے پڑا ہوا تھا. ہم اور آپ ہوں گے تو کیا کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سامنے کی طرف کسی نے تھوکا ہے، اس کا تھوک پڑا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس تھوک کو صاف کیا. اور آج ہم مسجد میں انتظار کریں گے، اگر کہیں پر کچڑا پڑا ہوا ہو، کوئی گندگی ہو، تو ہم انتظار کریں گے کہ وہ صفائی والا آیا کہ نہیں آیا. اگر صفائی والا رکھا ہے تو لوگ انتظار کریں گے صفائی والا آیا کہ نہیں آیا. ہم خود نہیں صاف کریں گے. اگر مسجد میں کوئی ایسی گندگی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ چلو مسجد کے اندر اگر کچھ گندگی ہے، مسجد کے اندر اگر کچھ کچڑا پڑا ہوا ہے تو لائے ہم صاف کر لیں، کیونکہ اس کو صاف صفائی کرنا یہ بھی اجر ہے، پاک صاف رکھنا یہ بھی اجر ہے، ثواب کا کام ہے. لیکن بہت سارے لوگ انتظار کرتے ہیں. یہاں تو نہیں ہوتا، شہروں میں کچھ جگہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں مسجد کے اندر صفائی کرنے والوں کے پیچھے. اب کہیں پہ کچڑا پڑا ہوا ہے تو لوگ فوٹو کھینچ لیں گے، اس کے بعد متولی صاحب کو دکھائیں گے، دیکھو مسجد گیا تھا، یہ کچڑا پڑا ہوا ہے، یہ تو جو صفائی کرنے والا اس نے صفائی نہیں کی. میرے بھائی اگر کہیں ایسا ہوتا ہے تو ہمارا فرض ہے ہم مسجدوں کو صاف رکھیں، ہم مسجدوں کو صاف رکھیں. مسجد کی صاف صفائی ہونا چاہیے. اسی طریقے سے مسجد کے اندر ہمیں خرچ بھی کرنا چاہیے. من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو بھی شخص اللہ رب العزت کا گھر تعمیر کرے گا. یاد رکھو اس مسجد کے اندر جو بھی چیز تم لگاؤ گے، جو بھی خرچ کرو گے، انسان کی جیسی نیت، انسان جیسا خرچ کرتا ہے، یہ سوچ کے خرچ کرو کہ اللہ رب العزت جنت کے اندر اس کے بدلے میں ہمیں جگہ دے گا. مسجد کے اندر کہیں بھی کوئی چیز ہم کو نظر آ جائے، ارے یہاں پر فلاں کمی ہے، یہاں فلاں کمی ہے، تو انسان کو کوشش کرنا چاہیے، اپنا مال خرچ کرنا چاہیے کہ کیوں نہیں میں اللہ کے گھر کو بنانے کے اندر حصہ لوں. ہمارے گھر میں کچھ ٹوٹ جاتا ہے، ہمارے گھر کے اندر مان لو کہ بارش ہوئی اور پانی ہمارے گھر کے اندر گرنے لگا، چھپر کمزور تھا یا کہیں سے پانی گرنے لگا، تو ہم بہت فکر کرتے ہیں کہ نہیں پانی نہیں گرنا چاہیے، فوراً کسی کو بلائیں گے، کام کروائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کے گھر میں اگر ایسا ہو تو ہم متولی کا انتظار نہیں کریں گے، ہم کہیں گے سامنے سے جا کر لو بھائی یہ پیسہ دو. اس کا مطلب یہ نہیں مسجد میں کسی سے بغیر پوچھے. ذمہ دار جو بنائے جاتے ہیں وہ اس لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ مسجد کا انتظام صحیح سے چلے. اگر ایسا لگتا ہے تو ہمیں ذمہ دار کے پاس آنا چاہیے، بھائی یہ پانی ٹپک رہا ہے، یہ میں آپ کو پیسہ دیتا ہوں، آپ کام کروا لے تاکہ مسجد جو ہے خراب نہ ہو، اس کے اندر نماز پڑھنے والے کو تکلیف نہ ہو. یہ ہماری سوچ ہونا چاہیے، یہ ہماری سوچ ہونا چاہیے. انسان جتنا اس طریقے سے خرچ کرے گا اللہ رب العزت جو ہے اپنے بندوں کی مدد فرمائے گا. آخرت دنیا بھی اس کی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. اور یہ سب سے بڑا کام ہے، یہ بڑا کام. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیے یہ مسجدیں آنا، یہاں پر مسجد کو آباد کرنا، قیامت کے دن بہت سارے لوگ پریشان ہوں گے، پریشان حال ہوں گے، کیا ہوگا کیا ہوگا کیا عالم ہوگا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب سارے لوگ پریشان ہوں گے، ان پریشان حال لوگوں میں سے بھی اللہ رب العزت ایک بندہ ایسا ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ عرش الہی کے سائے میں جگہ ملے گی، جہاں کوئی سایہ نہیں، عرش الہی کا سایہ ہوگا. اور وہاں اللہ تعالیٰ جن 7 لوگوں کو جگہ دے گا، جن 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی، ان میں ایک بندہ وہ ہوگا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، ایک ایسا آدمی جس کا دل جو ہے مسجد کے ساتھ لگا ہوا، جسے ہمیشہ مسجد کی فکر ہو. ایک نماز پڑھی اس کے بعد اس کو دوسری نماز کی فکر ہو، دوسری نماز کی. آپ سوچیں جو آدمی نماز کی فکر کرتا ہو، جو آدمی نماز کی فکر کرتا ہو، ایک نماز پڑھی، فجر پڑھی، ظہر کی فکر ہے، ظہر پڑھی، اب عصر کی نماز کی فکر ہے. جو آدمی یہ فکر رکھتا ہو، جو آدمی ایسا سوچتا ہو اور پابندی کے ساتھ آتا ہو، سارے لوگ جہاں پریشان ہوں گے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش الہی میں اسے جگہ دے گا کہ نہیں یہ آدمی مسجدوں کو آباد کرتا تھا،
یہ آدمی پابندی سے مسجد جایا کرتا تھا، اس کا دل مسجدوں کے ساتھ لگا ہوا تھا، اس لیے مسجدوں کو آباد کرنے کا سوچنا چاہیے۔ ہمیشہ ایک مسلمان کو نماز ادا کرنا ہے اور جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے، انسان کو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اور ایک دو باتیں اور بول کر خطبہ میں ختم کروں گا، ٹائم ہو چکا ہے، 2-3 منٹ کا ٹائم ہے۔ دیکھیے، مسجد آباد کرنا، اس سے پہلے بھی یہاں پر الحمدللہ خطبہ ہوا ہے، یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھ دی، 2-3 باتیں اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ، ہم مسلمان اپنی زندگی میں جو عبادتیں کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں ہماری جو عبادتیں ہیں، تقریباً بہت ساری ہماری عبادتیں دعاؤں کے ساتھ جڑی ہوئی۔ یہ ایک فکر آپ کو دے کر جانا چاہتا ہوں، یہ جو دعائیں ہم پڑھتے ہیں نا، ان دعاؤں کے اوپر غور کیا کریں، غور کرنا چاہیے۔ ہم بہت ساری دعائیں ہیں روز پڑھتے ہیں، لیکن ہم اس کے اوپر غور نہیں کرتے، اس کا معنی نہیں سمجھتے، اس کا مطلب نہیں سمجھتے۔ یہ ایک بہت بڑی تعلیم ہے، اس کے معنی مطلب کو سمجھنے کی کوشش کریے، آپ کو پتا چلے گا آپ نے بہت کچھ سیکھ لیا ہے۔ جیسے مسجد میں آتے ہیں اور ہم ایک دعا پڑھتے ہیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، پڑھتے نہیں پڑھتے؟ مسجد میں آتے کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ لیکن کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کو یہ پتا ہو کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم مسجد میں آتے ہیں، پڑھتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ تعالی تو کھول دے میرے لیے ابواب رحمتک، تیری رحمت کے دروازوں کو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے مسجد میں کھلتے ہیں۔ تم کام دھندے میں لگے ہو اور یہ سوچو گے کہ ابھی میرا کسٹمر چلا جائے گا، کام میں نقصان ہو جائے گا، فلاح ہو جائے گا، ایسا نہیں۔ یہاں آؤ گے تو اللہ کی رحمت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ایک نہیں کئی دروازے کھول دے گا۔ آتے ایک دروازے سے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کئی رحمت کے دروازے تمہارے لیے کھول دیتا ہے۔ تو اس مسجد میں آؤ گے تو رحمت کے دروازے کھلیں گے، اور اس کے بعد روزی روٹی کا بندوبست، اس میں برکت، وہ بھی یہاں مسجد سے نکلتے ہوئے ملتی ہے۔ ہم جب نکلتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم انی اسألوک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ محدثین فرماتے ہیں کہ فضل، اس کے اندر انسان کی روزی روٹی، اس کا ذریعہ معاش، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اسی لیے جب ہم سورہ جمعہ کو پڑھتے ہیں تو وہاں فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، کہ جب نماز ختم ہو جائے فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اس کے بعد تم زمین میں پھیل جاؤ۔ نماز ختم ہو گئی، اپنے کام میں لگ جاؤ۔ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرو۔ تو پتا چلا رحمت یہاں ملے گی، اور یہاں سے جب نکلو گے، جاؤ گے، تو اللہ رب العزت کا فضل تمہارے اوپر ہوگا، اللہ تمہاری روزی روٹی کا بندوبست کر دے گا۔ یہ ایک بات ہے، یہ دعائیں بھی سیکھا کریں، بڑی اہم چیز ہے۔ ایک دعا اور پڑھ کے آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ ہمیں کچھ سیکھنے ملا اپنی زندگی میں۔ ہم سوتے ہیں تو پڑھتے ہیں اللہم بسمک اموت واحیا، بسمک ربی وضعت جنبی۔ کتنی اہم دعا ہے، پتہ ہم کو؟ ہم کیا پڑھتے ہیں روز؟ ہم روز پڑھتے ہیں اللہم بسمک اموت واحیا، اے اللہ تعالیٰ تیرے ہی نام سے مرتا ہوں اور تیرے ہی نام سے جیتا ہوں۔ بسمک اموت واحیا، تیرے نام سے مرتا ہوں اور تیرے نام سے جیتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کی نیند ایک موت ہے۔ یہ جو نیند ہے نا، نیند، یہ چھوٹی موت ہے، چھوٹی موت۔ اس لیے ہم یہ پڑھ کر سوتے ہیں اللہم بسمک اموت واحیا، اے اللہ تیرے ہی نام سے، تیرا ہی نام لے کر میں مرتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں، کیونکہ کیا پتا میں سو گیا اور اس کے بعد میری نیند کھلے یا نہ کھلے۔ کتنے لوگ ہیں بیچارے جو سو گئے لیکن صبح ان کی آنکھ نہیں کھل سکی، اللہ تعالیٰ نے ان کی روح کو قبض کر لیا۔ اللہم بسمک اموت واحیا، بسمک ربی وضعت جنبی،
اللہ تعالیٰ تیرے ہی نام سے میں نے اپنے پہلو کو رکھا. یہ جو سو رہا ہوں، یہ اس کروٹ لیٹ رہا ہوں، یہ ایسے سو رہا ہوں، اللہ یہ بھی تیرے نام سے. کیونکہ اللہ رب العزت نہ چاہے تو تم کروٹ بھی نہیں لے سکتے. انسان اسی ہاتھ میں چلا جائے. وَبِكَ أَرْفَعُهُ، اور اللہ تعالیٰ تیرے ہی نام سے میں اس کو اٹھاتا ہوں. انسان کا کروٹ لینا، کروٹ بدلنا، اٹھنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی اس سے، اللہ کی مدد سے ہے. اب آگے آپ دیکھیے، ان امسکتا نفسی فرحمہا، یہ دعا پڑھتے آگے. ان امسکتا نفسی فرحمہا، اے اللہ تعالیٰ اگر تو میرے نفس کو روک لے، میری سانس کو روک لے، یعنی اللہ تعالیٰ اگر تو میری سانسوں کو روک لے، میرے نفس کو روک لے، اگر تو مجھے ختم، میری زندگی کا معاملہ ختم کرنا چاہے، ان امسکتا نفسی فرحمہا، تو اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرنا. اب میں سو رہا ہوں تیرا نام لے کر، اگر میں مر جاؤں، میری موت اگر نیند کی حالت میں لکھی ہے، تو اللہ تعالیٰ تو اس پر رحم فرمانا. فرحمہا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا، اور اللہ تعالیٰ اگر تو اسے چھوڑ دے، کیا مطلب کہ اگر میں صحیح سلامت اڑ جاؤں، میری سانسیں باقی رہے، میں اڑ جاؤں، تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرنا. بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ، جیسا کہ تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے. یہ سب دعاؤں پہ غور کرو، سیکھو. ان کو سیکھو گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کتنی چیزیں ایسی ہیں جو کاش کہ ہم اس کا مطلب سمجھ لیتے تو ہماری زندگی سنور جاتی، زندگی سنور جاتی. کہتے ہیں نا کہ بھئی ہم کیا کہتے ہیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ، سمیع اللہ لمن، ہر نماز میں کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ. اللہ تعالیٰ نے سن لی، اللہ تعالیٰ نے سن لی لمن حمیدہ، جس نے اس کی تعریف بیان کی. ہر دن کہتے ہیں، ہر نماز میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سن لی جس نے اس کی تعریف بیان کی. پھر بھی ہمارے بہت سارے بھائی یہ کہتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ نہیں سنتا ہے، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ نہیں سنتا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں، نہیں کہتے ایسا، لیکن ہر نماز میں ہم کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ. یہ چند چیزیں آپ کو مسجد کے علاوہ سکھانے کے لیے ہم نے بتائی. جو دعائیں پڑھتے ہیں نا اس پر غور کیا کریں، اس کا معنی سیکھیں، سمجھائیں، اور ہو سکے تو جو ہمارے امام صاحب ہیں ان سے بھی سیکھیں، وہ آپ کو بتائیں گے اس کا معنی کیا ہوتا ہے. اس سے ہماری زندگی میں تبدیلی آئے گی، دین کو سمجھنے کا ہمیں موقع ملے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو کتاب و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں مساجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مساجد میں اللہ تعالی ہمیں 5 وقت کی